خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا، وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکرداریوں کے مطابق بدلہ نہیں دیا، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے، کیونکہ وہ ہماری سرشت سے واقف ہے۔ اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں۔ انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے، وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے کہ ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں، اور اس کی جگہ اسے پھر نہ دیکھے گی۔ لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک، اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ سب دیکھنے والوں کے لیے اور جو خداوند یسوع مسیح کے پیار کی باتیں سن رہے ہیں، آپ سب کے لیے میری دعا یہ ہے کہ سنتے سنتے آپ اس کی حضوری محسوس کر سکیں۔ بہت لوگوں کا یہ کہنا ہے اور ان کی گواہی سے مجھے بہت برکت ملتی ہے کہ جب وہ خدا کا کلام سن رہے تھے تو ان کو ایسا محسوس ہوا ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ پاس آ گیا۔ یہ ایسی بات ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، محسوس ہوتی ہے، اور جب انہیں خداوند کی حضوری محسوس ہوئی ہے تو اس کے نتیجے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسی باتوں کا ذکر کروں گا آج آپ کے سامنے کہ آپ کو ان سے برکت ملے گی، کیونکہ خداوند کی حضوری خوشی کی بھرپوری ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، آج میں خدا کے کلام میں سے ایک شخص کا ذکر آپ کو سناؤں گا، ایک بھائی کی گواہی سناؤں گا جو یہ سوچتا تھا کہ جس راستے پر وہ چل رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ خدا کے بارے میں جو کچھ اسے سمجھ میں آ گیا تھا اس کی روشنی میں وہ چل رہا تھا، دل و جان سے، پوری فرمان برداری سے وہ چل رہا تھا، لیکن اسے خدا کے اس پیار کا تجربہ ہوا جو خداوند یسوع مسیح میں ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی حضوری اسے محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا، اس کو سنا، اور پھر اس کا کیا نتیجہ ہوا ہے، اس کے درشن جو اس کو دیے گئے، اس کے بعد کیا ہوا، وہ دیکھنے والی چیز ہے۔ سنیے، میں پڑھتا ہوں، یہ اعمال کی کتاب، اس کا 9واں باب ہے، اور اس کی کچھ آیتیں میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ 1 آیت سے لے کر 9 آیت تک پڑھوں گا میں۔ ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کو دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا
اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون پر خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، یعنی یسوع مسیح کے پیچھے چلتا ہوا دیکھے کہ یہ مسیحی ہے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ یہ چاہتا تھا وہ، اس کو ایک دھن تھی کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو قتل کرتا تھا، دھمکاتا تھا، گرفتار کرتا تھا، لے کے آتا تھا انہیں یروشلم، یہ اس کا تھا خیال۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکایک اچانک آسمان سے ایک نور، ایک روشنی اس کے چاروں طرف، لکھا نور اس کے گردا گرد آ چمکا، اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ آئے ساؤل، آئے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ، شہر میں جا، جو کچھ تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے، اس کے ساتھ تھے، وہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ ساؤل زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا، اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے۔ وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کھایا نہ پیا۔ خداوند کی حضوری کا احساس ہوا اسے، اس نے کچھ دیکھا، کچھ سنا۔ بہت دن نہیں، تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے، کسی شخص نے مجھے بڑی دور سے فون کر کے بتایا کہ کس طرح اس بھائی کو خداوند یسوع مسیح کی حضوری محسوس ہوئی، اس نے اس کو دیکھا، اس کی خوبصورتی بیان کی انہوں نے، اور پھر مجھے بتایا انہوں نے کہ کس طرح وہ چڑھتے چڑھتے اس جگہ پہنچ گئے جہاں انہوں نے خداوند یسوع کو دیکھا ہے اپنی اس رویت میں، اور جا کے ان کے قدموں کو چوما ہے۔ خداوند کی حضوری محسوس ہوئی انہیں۔ بہت لوگ ہیں جن پر آج خداوند یسوع خود ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ شخص جس پر خداوند یسوع ظاہر ہوا ہے، اسے ایک دھن تھی، بڑا راست باز آدمی تھا، جو کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا اسے پورے طور پر کر رہا تھا، اور وہ یہ سوچتا تھا کہ یہ بہت نیک کام ہے، یہ بہت اچھا کام ہے، خدا کو خوش کرنا ہے تو یہی کام کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو یسوع مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کے شاگرد، ان کو ختم کیا جائے۔ ایسا ہی لکھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو بہت پرانی بات ہے، لیکن اس کے لیے لکھا ہے کہ اس پر خداوند یسوع ظاہر ہوا، اسے ہلاک نہیں کیا، اسے برباد نہیں کیا، اس کو کہا کہ تم مجھے کیوں ستاتا ہے، پھر اس کو بتا دیا میں کون ہوں، پھر اسے کہا گیا جا تو، تجھے بتا دیا جائے گا کہ اب تجھے کیا کرنا ہے۔ جب کبھی کسی کو خداوند یسوع مسیح کی، زندہ خداوند یسوع مسیح کی حضوری محسوس ہوتی ہے، اس کے نتیجے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ خوف ہوتا، ڈر ہوتا، کھڑا نہیں رہ سکتا آدمی، وہ گر پڑا ہے۔ یہ آدمی جو اتنا راست باز ہے، اتنا اختیار ہے اس کے پاس، اس کو کہہ دیا گیا کہ تجھے پورا اختیار ہے کہ تو جا، انہیں مار، گرفتار کر کے لے آ، عورت ہو مرد ہو کوئی ہو، تجھے ہم پوری اجازت دے رہے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جب اس نے خداوند یسوع مسیح کی حضوری محسوس کی ہے تو گر پڑا ہے، ڈر گیا ہے۔ اتنی روشنی اور اتنا جلال تھا کہ اب اسے دکھائی نہیں دے رہا، جیسے کوئی آدمی بہت دیر تک سورج کی طرف دیکھتا رہے تو پھر دیکھے ادھر ادھر دکھائی نہیں دیتا، کچھ دیر تک دکھائی نہیں دے گا۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کا جلال دیکھا، اس کا نور دیکھا ہے، تو لکھا 3 دن تک اسے کچھ دکھائی نہیں دیا، نہ کچھ کھا سکا نہ کچھ پی سکا، یہ حالت ہو گئی ہے، اتنا خوف ہے۔ لیکن اس خوف کے بعد کیا ہوتا ہے؟
اس خوف کے بعد جب ڈر پیدا ہو جائے اسے دیکھ کے، تو وہ ڈر اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی انسان اس سے ڈر کے بھاگ جائے. جسے اس کا خوف ہو گیا، جسے اس کی پہچان ہو گئی کہ وہ ہے کون، وہ اس سے بھاگتا نہیں ہے. اب وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا، اب وہ اس سے لپٹ جاتا ہے. اب اسے یہی پیاس رہتی ہے کہ اس کی قربت نصیب ہو، اس کے نصیب ہو، اس کے اور نزدیک آئے، اس کی اور پہچان ہو. یہی پولس کہتا ہے کہ اس کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے میں سب چیزوں کو کوڑا سمجھتا ہوں کہ کسی طرح مسیح کو حاصل کروں. یہی شخص ہے جو مسیح کا دشمن ہے، مسیح کو ستا رہا ہے، اب کہہ رہا کہ میں سب چیزوں کو کوڑا سمجھتا ہوں کہ کسی طرح مسیح کو حاصل کروں. تو یہ جو خوف پیدا ہوتا ہے یہ بہت مبارک چیز ہے، اسے خزانہ کہا گیا ہے. اس کے لیے سلیمان نبی نے لکھا خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے. یہاں سے آسمانی حکمت شروع ہوتی ہے کہ کسی کے دل میں خدا کا خوف آ جائے. یہاں سے پھر عقل صحیح کام کرنا شروع کرتی ہے. کچھ باتیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں، آپ کہیں گے کہ اس سے زیادہ ہم جانتے ہیں. بے شک آپ زیادہ جانتے ہیں، خدا کا شکر ہے. کہیں آپ کے قدموں میں بیٹھنے کا مجھے موقع ملے تو میں آپ سے سنوں، آپ سے سیکھوں. لیکن کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو خدا کے کلام میں سے دکھانا چاہتا ہوں کہ جب کسی کی زندگی میں خداوند یسوع ظاہر ہوگا اور اس کی زندگی میں خوف پیدا ہو جائے گا، ایک ڈر ہوگا ساری زندگی کے لیے، ڈر ڈر کے چلے گا. وہ لکھا ڈرتے اور کانپتے ہو نجات کا کام کیے جاؤ، حلیمی اور فروتنی سے اس کے حضور چلنا ہوتا ہے. تو دیکھو یہ دکھاتا ہوں میں خدا کے کلام میں سے، آپ میرے ساتھ دیکھیے کہ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ پھر جیسا وہ شخص پہلے تھا ویسا نہیں رہتا، بعد میں زندگی بدل جاتی ہے. ادھر جا رہا تھا ادھر جانے لگتا ہے، مخالفت کرتا تھا مسیح کی، اب محبت کرنے لگتا ہے. وہ جو مارتا پھر رہا تھا اب مرنے کے لیے تیار ہے. بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. ذرا دیکھیں، خود ہی لکھ رہا ہے پولس خدا کا بندہ، پہلا تیموتھیوس پہلا باب اور 12 سے لے کر 17 آیت تک اس کا ذکر ہے. پہلا تیموتھیوس اور اس کا پہلا باب، اور میں پڑھ رہا ہوں 12 آیت سے. یہ خوف کا نتیجہ ہے کہ ایک عجیب قسم کی قوت پیدا ہوتی اس خوف سے. ایک خوف ہے جس کی وجہ سے آدمی کانپتا ہے، ساری طاقت نکل جاتی ہے. ایک یہ خوف ہے خدا یسوع مسیح کی حضوری کا، جس کی وجہ سے ایک نئی قسم کی روحانی طاقت انسان کے اندر آ جاتی ہے. تو وہ کہتا میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند مسیح یسوع کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانت دار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا. اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا، ستانے والا، بے عزت کرنے والا تھا، تو بھی مجھ پر رحم ہوا، اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے تھے. اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح میں ہے بہت زیادہ ہوا. یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں. لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گناہ گار میں میرے اندر اپنا کمال تحمل، دھیرج ظاہر کرے، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمونہ بنوں. یہ جو ناس کرتا پھرتا تھا، ستیہ ناس کر رہا تھا، موت کی گھاٹ اتار رہا تھا لوگوں کو، دیکھو کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے اس کی زندگی میں. کفر بکنے والا، ستانے والا، بے عزت کرنے والا، اس پر رحم ہوا ہے، اسے رحم کا تجربہ ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے رحم یہ ہوا ہے کہ مجھ بڑے گناہ گار میں دھیرج آ گئی، سہنشیلتا، برداشت کرنے کی طاقت آ گئی ہے. اور میری زندگی کو لے کر خدا یسوع مسیح نے ایک نمونہ بنا دیا دوسروں کے لیے کہ خدا کا پیار یسوع مسیح میں ہے.
اور یہ خداوند یسوع وہ ہے جو اپنے دشمنوں پر رحم کرتا ہے، انہیں رہائی دیتا ہے، راہ راست پر لے جاتا ہے، اپنے راز ان پر ظاہر کرتا ہے۔ واہ واہ! ایک نکمی زندگی کو ایک نمونہ بنا دیا خدا کی محبت کا، زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی خداوند یسوع مسیح کے گھر میں جاتا ہو، کسی جگہ عبادت گاہ میں جاتا ہو، یا کسی طریقے سے بھی خدا کی حضوری محسوس کرتا ہو، اس کی زندگی تبدیل نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں وہ عبادت کرتا وہاں تو وہ فرشتے کی طرح ہو، اور جب باہر نکلے تو لوگ اس سے گھبرائیں، اس سے ڈریں، گھر والے خدا سے کہیں خداوند یا تو اسے اٹھا لے یا ہمیں اٹھا لے۔ ایسی زندگیاں ہیں، لوگ تنگ ہیں ایک دوسرے کی زندگی سے۔ یہ وہ زندگی ہے جو خدا کے رحم کا، خدا کی محبت کا، خدا کے پیار کا ایک نمونہ ہے۔ دشمن تھا، اب دشمنوں کو پیار کرنے لگا ہے، زندگی تبدیل ہو گئی ہے اس کی۔ ایک اور چیز ہے، جب زندگی بدلنے لگتی ہے، خدا یسوع زندگی میں آتا ہے، آپ سے میں کہا کرتا ہوں آپ چھوٹی سی یہ دعا کر کے تو دیکھو اور کہو خدا یسوع میری زندگی میں آ، میرے دل میں آ، پھر اس کے بعد دیکھنا زندگی کیسے تبدیل ہونی شروع ہوگی، اور جتنی زیادہ زندگی بدلے گی اتنی ہی روحانی خوشی بڑھے گی۔ گالی دینے کی عادت ہے کسی کو، ہر بات میں گالی دیتا ہے، اس کے بعد جب خدا یسوع اندر آئے گا وہ کہے گا بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے، بیٹی یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اور جب وہ شخص کچھ دیر کے بعد دیکھے گا کہ اب میں گالیاں نہیں دیتا، یہ کیا ہوا ہے، پھر جو خوشی اس کو نصیب ہوگی وہ ہے اصل خوشی روح کی۔ یا اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، بچوں سے جھوٹ بولتا ہے، سب سے جھوٹ بولتا ہے، سرکار سے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول بول کر اس نے اپنا گھر بھر لیا، بڑا خوش ہے۔ لیکن اگر خدا یسوع زندگی میں آئے گا تو بے چینی شروع ہو جائے گی، وہ کہے گا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو مجھے واپس کرنا پڑے گا، اب میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور جب وہ عمل کرے گا اور دیکھے گا کہ اگرچہ نقصان ہو رہا ہے، معافی مانگنا آسان نہیں ہے، اپنی بیوی سے معافی مانگنا، بچوں سے معافی مانگنا، کسی پڑوسی سے معافی مانگنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر وہ دیکھے گا میرے اندر یہ طاقت آ گئی ہے تو جو خوشی اس کو نصیب ہوگی وہ بیان سے باہر ہے۔ وہ ہے خوشی جس کو خدا یسوع مسیح نے کہا ہے یہ باتیں میں نے تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے، اس خوشی کا آپ کو تجربہ ہو۔ یہ پولس رسول کو یہ خوشی نصیب ہوئی ہے۔ دیکھو اس کا ذکر کرتا ہے، یہ خوشی ایسی نہیں ہے کہ صاحب ہمارے گھر میں سارا کچھ ٹھیک ہے، ہمارا گھر بھرا ہوا ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم تو جہاں ہاتھ رکھ دیں، مٹی پہ ہاتھ رکھ دیں تو وہ سونا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ خوشی نہیں ہے، یہ خوشی اور قسم کی ہے۔ پولس رسول جیل میں ہے اس وقت، سخت مصیبتیں ہیں، مخالفت ہے، لوگ اسے مارنا مانگتے، اور اس کے بعد اس کا سر قتل کر دیا گیا، اس کا سر اتار دیا گیا۔ وہ لکھ رہا ہے جتنی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں ان سب میں میرا دل خوشی سے لبریز رہتا ہے۔ پاگل ہو گیا تھا وہ، مصیبتیں آ رہی ہیں اب وہ خوش ہے، وجہ اس کی یہ مصیبتیں انسان کی طرف سے آ رہی ہیں، خوشی خدا کی طرف سے آ رہی ہے۔ خوشی اس کی ہے جو اندر آ گیا ہے یسوع۔ پھر ایک جگہ لکھتا ہے خداوند میں ہر وقت خوش رہو، جیل میں سے لکھ رہا ہے وہ، پھر کہتا ہوں خوش رہو، تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، خداوند قریب ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا، دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ خیالات پر خوشی کا تخت ہوگا، حکومت ہوگی، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، خوشی کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ جو شخص خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل میں رکھتا ہے اور اس کے خوف میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس کی زندگی بدلتی جاتی ہے، ہر روز تبدیل ہوتی ہے۔ خداوند دکھاتا جاتا بیٹا یہ بات کیا خیال ہے، وہ آدمی کہے گا، وہ عورت کہے گی خداوند اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں سونپتے ہو، نکال دے یہ چیز میرے اندر سے، بدل جائے گی زندگی اور خوشی آتی چلی جائے گی۔ جتنی فرمان برداری ہوگی، جتنی تبدیلی ہوگی، جتنا پریورتن ہوگا،
جتنا پیار ہوگا اس کے ساتھ اتنی ہی زیادہ خوشی بڑھتی چلی جائے گی. اور یہ وہ خوشی ہے جو کہیں بھی نہیں بکتی اور خریدی نہیں جا سکتی، کمائی نہیں جا سکتی. یہ ہے وہ خوشی. ہر وقت خوش رہو. پھر اس کا نتیجہ ہے خاکساری ہوتی ہے، ایک نمرتا ہوتی ہے. جب انسان کو کچھ مل جائے روحانی طور پر، بس پھر تو وہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ بڑا اچھا لگتا ہے کوئی آ کے اس کے پاؤں چھوئے، بڑا اچھا لگتا ہے ان کی تعریف کی جائے، جی بہت اچھے آدمی ہیں جی، خدا ان کی دعا کا بہت جواب دیتا ہے. جیسے وہ گناہگاروں کی نہیں سنتا. تو کوئی خاص لوگ ہو گئے، میں خاص آدمی ہو گیا ہوں خدا کی نظر میں. یہ بات کبھی پیدا نہیں ہوئے گی اس آدمی کے اندر جس کے اندر خداوند یسوع مسیح آ گیا ہے اور خدا کا خوف پیدا ہو گیا ہے، جس کی زندگی بدل رہی ہے، جس کی زندگی میں اس کی خوشی ہے. اسے کبھی جھوٹی تعریف سے خوشی نہیں ہوگی، بری لگے گی. وہ کبھی اپنے آپ کو اونچا نہیں بڑھانا چاہے گا، کبھی اپنے منہ سے تعریف نہیں کرے گا اپنی، کبھی کسی دوسرے کو نیچا جان کے خوش نہیں ہوگا. حلیمی اور خاکساری ہوگی. یہ دیکھو یہی پولس رسول کیا کہتا، یہ پہلا تیموتھیوس پہلا باب اور 15ویں آیت. یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں. میں گناہگار انسان ہوں، اس نے مجھ پر رحم کیا ہے. میں دشمن تھا، اس نے مجھ پر ترس کھایا ہے. میں دوسروں کو برباد کرتا پھر رہا تھا، اس نے مجھے دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنا دیا. زندگی بدلے گی، زندگی میں خوشی آئے گی، زندگی میں سچی حلیمی اور فروتنی، خاکساری، نمرتا پیدا ہو جائے گی. دین ہوگا. جسے اس نے دیا ہے وہ دین ہے، جسے دنیا نے دیا ہے وہ دوسروں کو دکھ دیتا ہے. خدا بچا کے رکھے، مجھ پر رحم کرے. خدا میرے بھائی آپ پر، میری پیاری بہن آپ پر رحم کرے. خداوند حلیم ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں. میرا جوا اپنے اوپر لے لو تب تمہاری جان آرام پائے گی. میرے پاس آئے ہو تو پھر تمہاری زندگی میں خوف ہونا چاہیے میرا. آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. یہ وہ ہے جس کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے. وہ رحم کر کے ہمارے دلوں میں اتار آتا رہتا ہے. اس کے خوف میں زندگی بسر ہوتی ہے. ڈر جاتا ہے انسان، یہ بات مجھے کہنی نہیں چاہیے، وہاں مجھے جانا نہیں چاہیے، یہ بات مجھے کبھی نہیں پسند کرنی چاہیے. یہ خوف کا نتیجہ ہے. زندگی بدلے گی، خوشی بڑھے گی، حلیمی ظاہر ہوگی. اور ایک اور بات ہوگی، پھر فکر نہیں رہتی، بے فکر ہوگا. جسے اس کا خوف ہے پھر اسے کسی چیز کا خوف نہیں. دنیا میں جو مرضی ہوتا رہے، وہ جانتا ہے میرا خداوند میرے سنبھال لے گا. مجھے معلوم ہے میرا خداوند سب کچھ میرے لیے کرے گا. اس نے کہا ہے جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا، روح القدس کیوں نہ دے گا. کسی بات کی فکر نہ کرو، خداوند قریب ہے. یہ کہا ہے پولس رسول نے. کسی بات کی فکر نہ ہے تو جیل میں وہ. فکر تو اس کو یہ ہونی چاہیے تھوڑے دنوں کے بعد اس کی گردن کاٹی جانی تھی، لیکن وہ یہ کہتا ہے جینا زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے، مرنا میرے لیے نفع ہے. فکر کس بات کی؟ اس کو معلوم تھا میرا خداوند زندہ ہے، اس کو معلوم تھا میرے لیے جگہ ہے. اور پھر زندگی میں خدمت گزاری پیدا ہو جاتی ہے. ایسا شخص خدمت کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے ایک جگہ جب ہم پر یہ رحم ہوا کہ ہمیں یہ خدمت ملی ہے، حکومت نہیں، خدمت. خدا کا خوف سچ مچ بہت بڑی چیز ہے. جنہیں کبھی بھی خدا یسوع مسیح کی حضوری کا احساس ہوا بائبل پڑھتے وقت، عبادت کرتے وقت یا کسی اور طریقے سے، وہ میرے بھائی بہن دیکھ لیں ان کی زندگی میں یہ باتیں ہیں کہ نہیں ہیں. میرے لیے بھی دعا کریں. میری دعا آپ کے لیے ہے. اگر آپ کو خدا یسوع مسیح کی ضرورت ہے، آپ اسے کہہ دیں پیارے خداوند میری زندگی میں وہ آ جائے گا.
آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں وہ باتیں جو خدا کے پیار کی باتیں ہیں، خدا کے دل سے نکلی ہیں، پیار بھری باتیں ہیں، اور وہ چاہتا کہ وہ باتیں ہمارے دل تک پہنچ جائیں۔ آپ نے سن لیا، کسی اور کو بھی بتانا، کسی اور کو بھی بتانا، کیونکہ لوگوں کو ضرورت ہے اس بات کی۔ پریشان ہیں لوگ اس دنیا میں۔ خدا یہ چاہتا کہ ہماری زندگی میں آ کے ہماری زندگی کو بدل دے۔ بہت لوگ ہیں جن کو ان دنوں میں خداوند یسوع مسیح کا تجربہ ہو رہا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے، لوگ کہتے ہیں ہم خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ انجیل یہ بتاتی ہے کہ وہ ہمیں ڈھونڈ رہا ہے۔ میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ وہ زندہ ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ تک آ پہنچا ہے۔ پیاری بہن آپ کے پاس آ گیا ہے وہ، پیارے بھائی آپ کے پاس وہ آ گیا ہے۔ اس کی حضوری محسوس کرو، اس کے حضور جھک کے کہو، اے خداوند یسوع دیکھ میرا حال، میرے دل کا حال دیکھ، کیا حال ہے میرا؟ کیا یہ زندگی تجھے پسند ہے؟ مجھے تو پسند نہیں ہے، کسی کو بھی پسند نہیں ہے جو زندگی میں بسر کرتا ہوں۔ اے خداوند میں کس کے آگے روؤں؟ میں کہیں نہیں جا سکتی۔ اور وہ کہے گا میری بیٹی میں تیرے پاس آ گیا ہوں۔ جب آپ اسے اپنی زندگی میں قبول کرو گے اور کہو گے اے خداوند میری زندگی میں آ، تو ایک خوف زندگی میں آ جائے گا، ڈر۔ یہ وہ ڈر نہیں جیسے جانور کا ڈر ہوتا، سانپ کا ڈر ہوتا، شیر کا ڈر ہوتا، نہیں۔ یہ تو ایسا ہے کہ جیسے عزت کا خیال رہے گا آپ کو، کوئی بات ایسی نہ منہ سے نکل جائے جس سے میرے خداوند کو دکھ ہو، کوئی ایسا کام نہ میں کر بیٹھوں، اس بات کا ڈر ہوگا۔ اور پھر اس ڈر میں جب زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ بدلنے لگتی زندگی، خوشی بڑھنے لگتی ہے، فکریں دور ہو جاتی ہیں، اور پھر زندگی کا مقصد پورا ہونے لگتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تم نے مجھے نہیں چنا، تم مجھے کیا ڈھونڈو گے؟ میں نے تم کو ڈھونڈ لیا ہے، میں تیرے پاس آیا ہوں میری بیٹی، میرے بیٹے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ تم نے مجھے نہیں چنا، میں نے تم کو چنا ہے اور تم کو مقرر کیا ہے تاکہ تم پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ جو کچھ میرے نام سے مانگو وہ تم کو مل جائے۔ کتنی پیاری دعوت ہے یہ، کتنا پیارا خدا کا انتظام ہے، کتنا پیارا پیار ہے یہ، آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ لے لو اس کو، وقت کو جانے نہ دو، لے لو، یہ خدا کا پیار ہے آپ کے لیے۔ شکر گزاری کر کے حلیمی سے اسے اپنی زندگی میں لے لو، یسوع کو۔